بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ معزز ناظرین، حکیم عبد الوحید عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایام حیض کی احتیاطیں۔ فی زمانہ والدین کو اپنی اولاد کی تربیت کی بالکل فرصت نہیں، اپنے کام کاج اور دیگر کاروباری معاملات میں اس قدر مصروف ہیں کہ اولاد کے معاملے میں انہیں بالکل احساس نہیں کہ ہمیں ان کی تربیت بھی کرنا ہوتی ہے۔ جیسے جیسے چھوٹی چھوٹی بچیاں عمر کے لحاظ سے بڑھتی ہیں اور 12، 13، 14 اور 15 سال میں قدم رکھتی ہیں تو ایام حیض انہیں سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ ایام حیض کی بے شمار پیچیدگیاں ہیں، بے شمار اس کی احتیاطیں ہیں۔ اگر احتیاطیں نہ کی جائیں تو آنے والا وقت ان لڑکیوں کے لیے سخت، گھمبیر اور نہایت مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ان کی زندگی ایک عذاب کا حصہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی بچیوں کی خصوصاً تربیت کریں اور انہیں ایام حیض کی جو بے احتیاطیاں ہیں یہ بتائیں، نیز احتیاطی تدابیر بتا کر ان کی اچھی تربیت کی جائے تاکہ فی زمانہ بنی نوع انسان کی جو نسل ہے اس کی بقا نہایت اچھے انداز سے اور تسلی اور تشفی سے ہو سکے۔ تو پیارے دوستو، حیض درست آنا اور اپنے وقت پہ آنا یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ حیض جس قدر اچھے انداز سے، بغیر تکلیف کے اور آسانی کے ساتھ آئے گا، اسی قدر لڑکی کی صحت مثالی ہوگی۔ حیض کی تکالیف جس قدر کم ہوں گی، اسی قدر چہرے کے اندر سرخی اور چمکدار چہرہ زیادہ ہوگا کہ جو بھی دیکھے گا وہ فدا ہونے کو اس کا دل چاہے گا۔ تو پیارے دوستو، بہترین یہی ہے کہ حیض کے دنوں میں احتیاط کی جائے اور اپنی صحت کو کمال کی حد تک پروان چڑھایا جائے۔ دن میں کم از کم 2 سے 3 مرتبہ نیم گرم پانی سے اپنی صفائی کی جائے۔ سینٹری پیڈ تقریباً 4 سے 6 گھنٹے کے بعد تبدیل کر دیا جائے۔ اگر مینسز کی کوانٹٹی زیادہ ہے تو آپ اس ٹائم سے پہلے بھی اسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کے جو مینسٹرل کپ ہوتے ہیں ان کو خوب اچھی طرح واش کر کے دھوپ میں خشک کر کے پھر استعمال کرنے چاہیے۔ نیز انہیں بھی وقت پر تبدیل کر دینا چاہیے۔ حائضہ عورت کو مباشرت سے سخت پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ دونوں کی صحت انتہائی خراب ہو جائے گی اور برے اثرات باڈی کے اوپر مرتب ہوں گے۔ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کے استعمال کرنے سے اجتناب برتنا چاہیے۔ ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھونا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور اسی طرح زیر ناف ٹھنڈا پانی استعمال کرنا، اس سے انفیکشن ہو جانے، نیز رحم کی جو نالیاں ہوتی ہیں، عروق ہوتی ہیں، ان کے سکڑ جانے کی وجہ سے رحم کے اوپر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پیارے پیارے سامعین، موسم کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان دنوں میں برف کا استعمال، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال، اسی طرح سخت تیز مرچ مسالہ دار چیزیں اور جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، ان چیزوں سے اجتناب برتنا چاہیے۔ سادی، زود ہضم اور آسان غذا استعمال کرنی چاہیے۔ اگر رحم کے نچلے حصے میں درد محسوس کریں جو کمر کی طرف بڑھے
تو آپ گرم پانی کی بوتل سے نچلے حصے کو ٹکور بھی کر سکتے ہیں۔ نیز اگر درد شدت اختیار کر جائے تو آپ شہد ملا نیم گرم دودھ چائے کی طرح چسکیاں لگا کے نوش فرمائیے، بار بار نوش فرمائیے، یہاں تک کہ مینسز آسانی کے ساتھ آ جائیں اور اس میں جو درد اور تکلیف ہوتی ہے وہ رفع ہو جائے۔ یاد رکھیے، ایام حیض میں سخت محنت کرنا، مشقت والے کام کرنا یا زینا، پوڑیاں، سیڑھیاں چڑھنا، اس سے احتیاط برتنی چاہیے۔ جس قدر احتیاط کریں گے اسی قدر صحت مثالی اور لاجواب ہوگی۔ ہمیشہ ان دنوں میں غم، فکر، خوف، وہم اور دیگر جو نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں اس سے اجتناب برتنا چاہیے۔ یاد رکھیے، ان چیزوں سے بھی فطور حیض پیدا ہو جاتا ہے، نیز فطور حیض کی وجہ سے صحت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، کولڈ ڈرنکس اور چکن کا زیادہ استعمال، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال، رات لیٹ نائٹ تک جاگنا اور سوشل میڈیا میں مصروف رہنا، یہ سب ہارمونز کو ڈس آرڈر کرنے کی مختلف تراکیب ہیں۔ لہذا ان غذاؤں سے اوائڈ کیجیے اور اپنی صحت کو مثالی رکھیے۔ وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں اور پروسیس کی ہوئی غذاؤں سے سخت پرہیز کیجیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت نہایت ہی اچھی اور آپ کا جسمانی خد و خال نہایت ہی شیڈول ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، ہلکی، سادہ اور غذائیت سے بھرپور غذا لیجیے۔ نیز کولڈ ڈرنک سے بھی سخت اجتناب کیا کیجیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی تب بھی مینسٹرل جو سرکل ہے اس کے ڈسٹرب ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا آپ اپنی رات کی نیند پوری کیجیے۔ انشاءاللہ نیند پوری ہونے سے آپ ذہنی طور پہ بالکل سکون میں ہوں گے، جسمانی لحاظ سے آپ کی صحت نہایت ہی اچھی اور مثالی ہوگی۔ اگر حیض بہت زیادہ مقدار میں آ رہے ہوں، نیز حیض کے دوران سخت بدبو آئے، ساتھ بخار ہو جائے یا شدید ترین فلوپین ٹیوبز اور اووری کے اندر درد ہو اور یہ درد نیچے کولے میں نیز کمر کی طرف بڑھے، تو ایسی صورت میں کوشش کیجئے قریب کسی اچھے طبیب کو اپنا معائنہ کروا کے باقاعدہ علاج کیجئے۔ گاہے بگاہے اپنے طبیب سے مل کر اپنی صحت کے بارے میں کنسلٹیشن کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی صحت مثالی اور لاجواب ہو جائے گی۔ جس قدر احتیاط کریں گے اسی قدر ہم ادویات سے محفوظ رہیں گے، ادویات سے بچے رہیں گے اور ہماری صحت ہمارا لمبے ٹائم تک ساتھ دے گی۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔